آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ حسب معمول میرے دونوں ساتھی موجود ہیں جن کے نام آپ جانتے ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آج آپ کا دن ہے، آپ گفتگو کریں گے، ہم زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کریں گے۔ نمبرز آپ کو پتہ ہیں، اسکرین پہ بھی چلیں گے، میں بھی بتا دیتا ہوں 02132330928 29 اور 30۔ پہلے کالر ہیں حیدرآباد سے سہیل سانگی صاحب۔ جناب سہیل صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے یہ تھوڑی سی اس پر بات کرنی تھی، آپ کو بتانا بھی تھا، توجہ بھی دلانی تھی۔ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے کشمور کندکوٹ میں، جہاں پر ایک نوجوان پروفیسر جو پی ایچ ڈی تھے ساونت صاحب، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ قبائلی جھگڑے کے اس کے طور پر ہوا ہے۔ تو اس طرف مطلب نارملی ہمارے میڈیا میں ہم جس طرح سے چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں تو وہ تو یہ ہے کہ قبائلیت، اس میں ایسے لگتا ہے کہ دو قبیلے جو ہے اس کے سب افراد آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جی، تو حالانکہ یہ صورتحال نہیں ہے، اس قبیلے کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس پر ذرا ظاہر ہے کہ آپ بہت ہی اہم جگہ پر ہیں، تو اس پر آپ کو بھی توجہ دینی چاہیے، بات بھی کرنی چاہیے۔ جی، اور دوسرا یہ کہ اب تو یہ معمول سا بن گیا ہے، خاص طور پر ہمارے جو اس کے میں مطلب تھوڑا سا ٹائم ہے تو جا رہا ہوں اس میں، جی پلیز، کہ یہ اصل میں ہمارے 80s میں جو ہے زیادہ ہے اس کو بڑھا۔ پہلے کبھی کبھار تھوڑا بہت ہو جاتا تھا تو وہ پھر جو ہے اسی طرح سے اس میں کسی طرح سے حل ہو جاتا تھا، لیکن 80s سے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اور اس میں مشرف پیریڈ میں تو بہت بڑے پیمانے پر ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ریوائول ہوا ہے اس پورے جو سرداری نظام اور قبائل کا، اور اس کا وہ جو سوسائٹی ہماری جو ہے وہ اربنائٹ ہو رہی تھی، ایجوکیشن اور پورے دوسرے جو انفراسٹرکچر تھا اس کے ذریعے جو آپس میں مل رہی تھی، جس میں یہ ٹرائبل سسٹم ختم ہو رہا تھا یا وہ آخری لے رہا تھا، اس کو جو ایک تو ضیاء کے غیر جماعتی انتخابات نے، دوسرا جو مشرف نے اس کو خاص طور پر دیا، جہاں اس نے 2 بڑی پارٹیوں کو نکال کے بلکہ ملک سے ہی باہر نکال دیا تھا، وہ کر دیا تھا۔ پھر جو یہاں پر اس نے برادری سسٹم قبائلیوں کو آگے کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اور بہت عجیب بات ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک ہوا تھا جتوئی اور مہروں کا جھگڑا۔ جی، اچھا، اس میں جو ہے وہ خاصے لوگ جو مارے گئے تھے، وہ کوئی ایک ہی جھگڑا تھا، اس میں تقریباً جو ہے کوئی 80 کے ٹائم جب ہوا تھا تو 160 لوگ مارے گئے تھے، اور اس میں تقریباً جو 100-150 جو گاؤں ہیں وہ اس میں اس کی لپیٹ میں اجڑ گئے تھے۔ پھر مشرف پیریڈ میں بھی اسی طرح سے ہوا۔ اچھا، یہ پھر ان قبائلی جو جھگڑے ہوتے تھے ان سب کا سب جو ہے وہ پھر یہ جرگوں میں، جو جس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ کورٹ یا ہمارے وڈیروں کی عدالتیں، تو اس میں جا کر کے اس کا وہ ہوتا تھا۔ اور وہاں پر بھی جو دلچسپ چیز ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ بھئی ایک بندے نے دوسرے گروپ کے بندے کو مارا ہے تو یہ قتل اس کے قتل میں گیا، اور باقی جو ہے جو نقصان ہوا ہے اس کا جو معاوضہ اتنا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھار یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے اگینسٹ، بلکہ کئی اس میں ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی رشتے میں جو اس کے، جس کو سندھی میں کہتے ہیں سنگ چٹی، اس کے طور پر وہ جو اس کو دے دیتے تھے۔ تو یہ ایک ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یقیناً آپ کو بھی اس میں ہوگی توجہ پر کہ یہ ان کا جو آغاز ہوتا ہے بہت ہی چھوٹی چھوٹی معاملات پر ہوتا ہے، زمین کے کسی کوئی ٹکڑا ہے اس پر، یا پانی کی جو باری ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مویشیوں کی چوری ہو جاتی ہے اس پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا تھوڑا سا ہے۔ تو ہم جب اس کو دیکھیں تو یہ اس کو رکھیں کہ اس کے سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کے جو سوشل جو فائبر ہے ہمارا اس کے اندر بھی اس کی ہیں، اور پلس یہ کہ عدلیہ کا بھی ایک اپنا، پولیس کا بھی اپنا معاملہ ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے بہت ہی مفصل طریقے سے یہ بات سمجھائی ایک عام فہم انداز میں عام آدمی کے لیے۔
थैंक यू सो मच सोहेल सांगी साहब, वेटरन जर्नलिस्ट सोहेल सांगी साहब। अच्छा, इसमें ये जो जिस बैकग्राउंड में बात कर रहे थे, अजमल सावंत की बात कर रहे थे, तो कल से सोशल मीडिया एक तूफान बरपा है कि अजमल सावंत एक नौजवान आदमी, PhD डॉक्टर, जिसने यार कंदकोट का आदमी, उसने वेब इंटेलिजेंस में मास्टर्स किया जॉन मोने यूनिवर्सिटी पेरिस से, और फिर जॉन डेकार्त यूनिवर्सिटी पेरिस से PhD किया इसी सब्जेक्ट में। अच्छा, वो वहाँ बस सकते थे, हर पाकिस्तानी का ख्वाब है कि जी वहाँ जाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो एक तरह का पागल आदमी था। वो वापस आ गए और उन्होंने IBA सखर जो है वो ज्वाइन कर लिया, और पढ़ी लिखी फैमिली और उस ट्राइबल माशरे में जिसका सांगी साहब जिक्र कर रहे थे, उसमें से इस तरह की लोग निकल रहे थे। तो मुझे याद है सोशल मीडिया पे एक उनका जो गुफ्तगू है, उसका एक क्लिप अगर आप प्रोड्यूसर साहब सुना दें कि वो क्यों वापस आ गए थे। विश यू गुड लक एवरीबडी। जिसने पोजीशन ली है उसकी भी पोजीशन है, जिसने नहीं ली वो पोजीशन, फॉरगेट पोजीशंस। क्या है, कोई नहीं पूछता आप पोजीशन लेकर आए हो, नहीं। हम मीडियाकर स्टूडेंट थे, पेरिस पहुंच गए स्कॉलरशिप पे। अंग्रेजों को पढ़ाता हूं मैं फ्रेंच में, इसी कपड़ों में, इसी गोबर में, इसी भैंसों से आता हूं। 1 घंटे के 30,000 रुपए पाकिस्तानी देते हैं मुझे सिर्फ बात करने के, ये जो बात कर रहा हूं। फिर भी कहता है नहीं यार, मैं ये क्लास नहीं पढ़ा रहा, मैं आसिफ के पास जा रहा हूँ, कोई और देख लो, मैं अपनों को पढ़ाऊंगा। और इस जैसे शख्स को दीवाना एक आ गया कि जी अपने इलाके में जो भी उससे हो सकता है। एक तो यही हैरत की बात है कि अच्छा, और ये जो फड्डा है, ये जो ये सुंदरानियों और ये इनका जो कबीला था अजमल साहब का सावन, उनमें पिछले सितंबर से चल रहा था, उसमें कारोकारी का कोई इशू था, और 7 अफराद मारे गए थे। 2 हफ्ते पहले सावन वालों ने सुंदरानियों के 3 लोग मार दिए थे, और उसके बाद टेंशन थी। तो ये सोच के ये आदमी अपने गांव गया कि यार मैं तो मतलब मेरा इससे क्या लेना देना, मेरी फैमिली तो सखर में शिफ्ट हो गई है, वहाँ रह रही है, और सभी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। लेकिन सब नहीं जानते थे। जिन्होंने गोली मारी वो इसे सिर्फ सावन समझ के उन्होंने गोली मारी है, डॉक्टर अजमल को गोली नहीं मारी है। तो उनके लिए ये सिर्फ जो है एक स्कोर बराबर करने वाली बात थी, उसका ये बंदा ईंधन बन गया। तो कैसे कैसे हीरे जो है वो इस तरह के माहौल चाट जाता है। इसके बाद एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे कि जिन लोगों ने हमला किया था, अब उनके गांव पे बुलडोज़र चल रहे हैं, उसको मिसमार किया जा रहा है। लेकिन जैसे सोहेल साहब ने भी बात की कि ये कबायली जो झगड़े हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं, इस तरह के आपके ज़हीन बेगुनाह लोग उसकी भेंट चढ़ते जाते हैं। और इन्होंने बच्चों का भी जिक्र किया कि जब वो फैसले होते हैं वो कौन करते हैं, वो आपके ये MNA MPA सरदार ये बैठती, उनके अपने बच्चे पढ़े लिखे यहाँ के कराची के स्कूल में पढ़े होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जाके जब फैसले करते हैं तो वो बच्चियों को दे देते हैं कि जी आप 4 बच्चियाँ ले जाएं। अब और वैसे भेड़ बकरियाँ ली जाती हैं। यहाँ वो रोशन ख्याली की बात करते हैं बैठ के, और तक जाते हैं, फ्रांस भी जाते हैं। बहरहाल ये एक पिछले वो सब दो और मुझे जहन में लोग आ रहे हैं, मैं ब्रीफली उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये पेरिस से वापस आ गए, पता नहीं किन ख्यालात में कि मैं अपने लोगों में जाके, मुझे जुनैद हफीज़ की याद आ रही है जो मुल्तान की जेल में बैठा हुआ है। वो भी बाहर से आया था कि मैं जाके वहाँ पढ़ाऊँगा, और अब वो ब्लास्फेमी के केस में दाऊद्दीन ज़िक्रिया, पिछले कितने साल से सड़ रहा है वो, 10 से तो ज़्यादा, 10 से तो ऊपर हो गए। और पिछले हफ्ते हमने एक और केस सुना हसन अस्करी का, वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया कि मेरे माँ बाप जो हैं वो बूढ़े हैं, मुझे उनका ख्याल रखना है, और उसने ख़त लिखे बाजवा साहब को किसी को, और इस कोर्ट मार्शल कुछ पता नहीं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो बंदा पड़ा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जहाँ ना वो बाहर की रोशनी देख सकते हैं ना बाहर की हवा, काल कोठरी, और इस पर ओवर ड्यू है कि हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करें। तो ये कबायली तकरार एक तरफ, हमारे मुल्क के जो आप हालात देख ले हैं, एक जो जुनैद की मिसाल है वो है आपकी इंतहा पसंदी की, ये हसन अस्करी की मिसाल है हमारी रियासत की। अच्छा, वो भी एक तरह से कबायली अच्छा, ये कबायलियत जो है सिर्फ एक जगह, या ऐसा नहीं कि शुमाली सिंध, वस्ती सिंध, पंजाब, इसका बात नहीं है। अब मुझे डॉक्टर बीरबल याद आ रहा है जो पिछले हफ्ते यहाँ आई स्पेशलिस्ट, सबसे मशहूर आई स्पेशलिस्ट, उसको टारगेट किलिंग की गई। क्यों की गई, नोबडी नोज। पेशावर में एक सिख दुकानदार जो वहीं का है,
وہ ہر سال رمضان میں سستی چیزیں دیتا ہے, اس کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی. تو یہ بہانے مختلف ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو سامنے آئے گا تو ہم تجھے اڑا دیں گے. یہ بہرحال ہم بتیا ہی سکتے ہیں کیا کریں اس صورت سچویشن میں. اگلے ہیں شمس الدوحہ زبیری صاحب کراچی سے. السلام علیکم زبیری صاحب. سر وعلیکم السلام جناب, آپ تینوں حضرات کو میرا سلام. وعلیکم اور السلام. رمضان بھی مبارک. میں 2 منٹ صرف آپ کے لوں گا. میں اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں 2 جی فرمائیے. اور وسعت اللہ خان صاحب, آپ سے تو میری ملاقات بھی آج کونسل میں ہوئی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ آپ EOBI کے مینجمنٹ کو بلوائیں گے, اور جیلانی صاحب نے کہا تھا کہ میری جو ریکویسٹ تھی وہ پہنچائیں گے ان تک. اب وہ پتہ نہیں ان تک پہنچی یا نہیں پہنچی, لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یہ ایک انسانی مسئلہ ہے وسعت اللہ خان صاحب. اس وقت آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس مہنگائی کے دور میں 8,500 جو پینشن مل رہی ہے. سرکار یہ EOBI کے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں. جیلانی صاحب آپ کی کوئی رابطہ ہوا تھا, آپ صرف وضاحت کر دیں تھوڑی سی اگر آپ اپنی بات بھلے کر لیں تو پھر میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کا جو سرمایہ ہے وہ 500 ارب سے بڑھ چکا ہے, جس سے ان کو انویسٹمنٹ میں زیادہ پروفٹ مل رہا ہے. کنٹریبیوشن بھی اب 25,000 منیمم ویج کے مطابق ان کو 1,500 روپے پر امپلائی مل رہی ہے. تو ان کی انکم میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں, اور ہم نے ہر لیول پہ انہوں نے منسٹر صاحب ساجد طوری صاحب نے ہر 3-4 دفعہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم بڑھائیں گے, لیکن انہوں نے اپنا وعدہ ایفا نہیں کیا. رمضان کا مہینہ ہے, میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو یہ کہیں کہ ایک تو یہ عید سے پہلے پیمنٹ کریں پینشن, تاکہ جو لوگ ہیں وہ عید جو ہے وہ ٹھیک بالکل. اور پینشن یہ بڑھائیں 1 جنوری سے, اور اس کا ایریئر بھی ادا کریں گے. ٹھیک. یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان لوگوں کو کنوے کریں. اس وقت بہت برے حالوں میں ہیں. پینشن 8,500 میں آپ سمجھ سکتے ہیں. جی وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. شکریہ. جی شمس الدوحہ صاحب. شمس الدوحہ صاحب, تو ہم نے بات کی EOBI والوں سے, ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں, تفصیلی ہماری گفتگو ہوئی, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں احساس ہے کہ یہ جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں یہ ناکافی ہے مہنگائی کے اس دور میں. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا جو پورا یہ جو پاٹ ہے, جو فنڈز ہیں, وہ بہت پھیل چکا ہے, اور اگر ہم اس ریٹ پہ چلتے رہے تو ہم اگلے 10 سال میں یہ ہم نہیں چلا سکیں گے. اس لیے اس کو ریوائز کرنے کے لیے ان کا ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ فیبروری میں, مارچ میں وہ چل رہی ہے, اور اس کے بعد یہ اس کو ریوائز کرنے کا سوچ سکتے ہیں. ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ خود آ کے یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ ایکسپلین بھی کریں, اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے. آپ چونکہ ایک دفعہ پھر یہ ریکویسٹ ریز کر رہے ہیں, ہم ان کو دوبارہ فالو اپ کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی اس وقت ملک کے حالات ہیں اس میں جو گنجائش ہو سکتی ہے وہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہ اشور کریں, نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ بتائیں. بے شک. اچھا, اگلے کالر سے پہلے میں ذرا ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے نوید الظفر صاحب کی کال آئی تھی, جنہوں نے BISP کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے تھے. تو ہاں, تو میں شاید تھوڑا ناراض ہو گیا تھا اس وقت, کیونکہ بیکاری کا لفظ استعمال کیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں کافی جذباتی انسان ہوں, تو سوری, اور دوسرا کہ بہت لوگوں نے اسی طرح سوال پوچھا تھا, تو میں شاید ان کے معنی نہیں سمجھ سکا. تو بعد میں کسی طرح ان سے رابطہ بھی ہوا, ان کے ایکچولی مجھے کال آئی ہے, تو پھر انہوں نے سمجھایا کہ یار میرا یہ مطلب نہیں تھا. اور کافی انٹرسٹنگ ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے بنگلہ دیش کے ماڈل کا, کچھ ساؤتھ امریکہ کے ماڈلز بھی ہیں جس کو مزید بہتر کرنے کے لیے. تو اینی وے, تھینک یو نوید صاحب, آئی ایم ویری سوری اگر میرے سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, اور جو آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اور جو لنکس بھیجے ہیں اس پہ یقیناً غور تو کریں گے, اینڈ اگر اس میں سے کچھ انٹرسٹنگ چیز نکلی تو ہم شو پہ پیش بھی کریں گے. اگلے کالر ہیں کامران علی نواب شاہ سے. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. یقین کرو یہ آٹا بہت ہی عمدہ ہے, سنو یہ تحفہ ہے نادر سنبھل کے لے جانا, اب اس سے بڑھ کے بھلا اور کیا تسلی دوں, اگر مروڑ نہ اٹھے بدل کے لے جانا. یہ جو آٹا ہے جو روس سے آ رہا ہے وہ گوادر پہ اتر رہا ہے, اور اس کے کنٹینر بھر بھر کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سپلائی ہو رہے ہیں. تو بلوچستان کے عوام کو اس کا کتنا شیئر مل رہا ہے, سندھ کے عوام کو کتنا شیئر مل رہا ہے, اس پر بھی ایک پروگرام کیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو گوادر حقدو تحریک کے رہنما ہیں مولانا ہدایت الرحمان, ان کو جو ہے وہ ریاست نے بند کیا ہوا ہے سلاخوں کے پیچھے, ان کو رہا کیا جائے. اور تیسرا جو بات میں نے کرنی تھی وہ وسعت صاحب نے پہلے ہی کر دی ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ملک بھر میں, اور یہ اس کے پیچھے جو ہے نا بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں جو پاکستان میں کار فرما ہیں. ٹھیک ہے. اگلے کالر کوئی ہے ہمارے پاس؟
اچھا بریک لے لیں. ویلکم بیک جی. اور اگلے کالر ہیں ہمارے آصف مرتضیٰ صاحب اسلام آباد سے. کیسے ہیں آصف صاحب؟ وعلیکم السلام. آپ تینوں کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکریہ. آپ ٹھیک ہیں؟ میرا کچھ ایک سوال ہے اور کچھ یعنی کہ تجاویز ہیں. تجویز جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں تو کہ ملک کس نے چلانا ہے، تو میری اس میں ایک تجویز ہے کہ یہ جتنے ہمارے ڈیسائیڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، فیصلے کرتے ہیں یا جو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور جو مطلب چاہے وہ کچھ بھی پہنتے ہوں، ان کو نا وہ جو ایک ریسلنگ والا کیج نہیں ہوتا بڑا تھا، اس میں ڈال اس کے اندر ڈال کے نا شرط لگا دی جائے کہ ملک وہ چلائے گا جو زندہ باہر نکلے گا. باکسنگ میچ. میں اس سے ایک آگے کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں ریٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا آپ نے ہنگر گیمز دیکھی ہے؟ جی جی. ہنگر تو یہ لائیو کر لیں. میں تو کہتا ہوں وہ ایک جزیرہ استولا آئلینڈ ہے نا آپ کے پاس، یہ وہ بند آئلینڈ، بندو آئلینڈ وغیرہ، استولا تو ادھر ہے بلوچستان سے. یہاں پہ بھی ہے یار، جزیرہ ہے نا، بس مجھے جزیرہ چاہیے. ایک جزیرے میں نا سب کو چھوڑ دیں، جزیرے میں ہتھیار چھپا دیں اور ہر جگہ نا آپ ڈرون کیمروں کے ساتھ فوٹیج لیں اینڈ اس کا پورا سیزن چلے اور جو اینڈ میں بچے گا وہ ملک چلائے گا. آصف صاحب چھت ٹھیک ہے، یہ آپ کی تجویز ہے، اس میں تھوڑی سی انہوں نے ترمیم کر دی پھاڑ ریٹنگ اس کو. ہاں ہاں ہیں وہ چلے گئے نہیں. اچھا ہاں میں ہوں تو میں اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہ رہا ہوں اور میں اس کو ہوسٹ کروں گا. میں یہ کہتا ہوں اس میں ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، اسٹون ایج والا زمانہ ہونا. نہیں مطلب تھوڑے سے آپ کو خود ہتھیار بنانے کے لیے اوزار تو دیں. دیکھو سر تھوڑا پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے بھی تو بندہ سوچا کرے نا، اس کو پورے سال 2 سال کھینچنا ہے ہم نے. آصف صاحب یہ تو چلیں تجویز آ گئی، لیکن آن اے سلائٹلی ایک اور تجویز ہے کہ پچھلے دنوں ہماری جو ایک عدالت تھی، پتہ نہیں عالیہ تھی کہ عظمیٰ تھی، اس نے منوائیں گے کسی دن اگر الیکشن کرانے ہوں تو ہمارے تنخواہوں میں کٹوتی کر دی جائے. ہاں جی الیکشن کرا. ہاں جی. ہاں تو ان کو تجویز دینی تھی کہ تنخواہوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر اوپر کی آمدنی میں سے شیئر دے دینا تو اس سے ملک کی ساری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، الیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گی. شکر ہے، میں خیال تھا کہ کہیں اور جانے والے ہیں لیکن اچھا ہوا. شکریہ، تھوڑا سا لحاظ کیا آپ نے ہمارا. تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے کہ نوٹس آ جائے تو میرا خیال ہے کہ مجھے پسند ہے ان کا جوک، مجھے پسند ہے. اچھا ہے، اچھا بعد میں بات کریں گے بریک میں. سلمان علی صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. آپ تینوں کیسے ہیں؟ جی شکریہ. آپ بتائیے. ویسے ہی ہیں جی اللہ کا شکر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اسپیشلی جو عدم برداشت دیکھنے میں آتا ہے سڑکوں پر یا دفاتر میں یا کسی بھی کیپیسٹی میں، سر افطار سے پہلے اب روڈ پہ تو نکلیں کہ آپ اپنے پروگرام کے توسط سے تینوں صاحبان ذرا ناظرین کو نصیحت کر دیں کہ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر اپنے جو معاملات ہیں ان پر قابو رکھیں، آپس میں نہ لڑیں. نہیں سوری، آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اثر نہیں ہونے والا سر. کیا ہوگا؟ قوم کا مزاج جو ہے، لیڈروں کا مزاج جو ہے، نہ اوپر کوئی برداشت ہے نہ نیچے کوئی برداشت ہے. اور یہ جو 6 بجے کے بعد جو ہے نا ٹریفک سگنل تو ارریلیونٹ ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس رائٹ ہے، میں روزے پر ہوں، میں توڑتا ہوا جاؤں گا سب کچھ. وہ روزے پہ سوار ہو کے گھر پہنچ. جی جی مطلب انفیکٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے سلمان صاحب کہ اگلے روز نا میں گزر رہا تھا، پتا ہے آپ کو پتا ہے کبھی کبھی میں سگریٹ پی لیتا ہوں ابھی بھی، تو آئی نو بہت بری عادت ہے. تو میں گزر رہا تھا تو میرے پاس مطلب کہیں سے میں نے کھلا سگریٹ لے لیا، ماچس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھی، بندہ بیٹھا ہوا ہے روڈ کے کنارے پر. میں نے کہا کہ بھائی صاحب لائٹر ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ وہ مجھے یوں دیکھتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے، پھر کہتا ہے بھائی اگر میرے پاس ماچس ہوتی نا میں نے دنیا کو جلا دیا ہوتا. واہ واہ. ہاں میں نے کہا یار میں تو تھوڑا سا ڈر گیا. بعد میں نے سوچا، میں نے کہا جملہ بہت اعلیٰ ہے یار، کسی دن میں استعمال کروں گا. تو تھینک یو سر، جو بھی آپ تھے بڑا اچھا شاندار تھا، لیکن بھائی یار تھوڑا سا لحاظ. لطیف خان صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم لطیف صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ. اچھا بھائی، میں جو ہے نا آپ کے سامنے اپنی زندگی کی کامیاب یا ناکام جائزہ لینے کو کہوں گا. میں ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسر ہوں اور ایک پچھلے چیف جسٹس صاحب نے، جو کہ میں آپ کو کراچی کا کہتے تھے، از خود نوٹس کے فیصلے کے تحت 2-3 بڑے بڑے کام کیے تھے، جن میں کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تو نسلہ ٹاور گرا تھا. لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو میری بیوی جو تھی وہ کے پی ٹی میں آفیسر تھی، ان کو کوئی 30 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے ان کو آفیسرس کو ایک جو ہے
جو کہ امریکن ایمبیسی کے سامنے مائک ولاچی پہ بہت بڑی اپنی لگی ہوئی زمین ہے، وہ انہوں نے سب سے پہلا خود نوٹس دیا تھا، اور وہ ہم آفیسرس کو ایک جگہ ملی تھی جن میں کہ پلاٹ ملے تھے کہ ہم اچھی جگہ رہیں گے، ہم نے ساری زندگی گھر نہیں بنا، تو وہاں پہ آج تک ماشاءاللہ سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جناب جو ہے نا یہ، اور اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بن رہا، اس کے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہیں سب ہے، اور اس پہ کوئی مین گروپ نہیں بن رہا ہے، اور وہ جو ہے وہیں کا وہیں موجود ہے اور سڑ رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ابھی تک کوئی گھر نہیں ہے۔ جس طرح دوسرا ماشاءاللہ انہیں چیف جسٹس صاحب نے ایک خود نوٹس دیا، اور وہ ایک بسوت کے نام سے وہ دی گئی تھی جو کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، OGDC اور بھی بڑی اسٹیٹ کی ایجنسی کوئی سدرن کوئی نادرن، ان کو شیئر دیے گئے تھے امپلائیز کو، اس میں حصہ بنایا گیا۔ ہم لوگ کام کرتے تھے، آپ کو اندازہ ہے کہ جیسے ایسی جگہوں پہ سندھ میں اور جو مشکل ترین پاکستان کے ایریاز ہیں جہاں 55 ڈگری ٹیمپریچر ہے، بم پھٹ رہے ہیں، وہاں جا کے ہم لوگ کام کرتے تھے، تو وہ ہمیں گورنمنٹ نے شیئر دیا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ جب میں 60 سال کا گزر چکا، میں نے زندگی میں نے کہ ایک انجینئر ہوتے ہوئے یہ سب کام کیے، لیکن آج نہ میرے پاس اپنا گھر ہے، نہ میرے پاس جو ہے نا اپنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا جو چیز مجھے سرمایہ مجھے ملنا تھا، میرا شیئر تھا، بالکل مجھے صحیح طریقے سے سیدھے راستے سے ملا تھا، وہ بھی نہیں ملا، بلکہ اس کا میں نے تذکرہ کیا اپنے دفتر میں، تو انہوں نے مجھے اٹھا کے ایک بہت ہی ہارڈ جگہ پہ بھیج دیا، جہاں پہ مجھے جو ہے سمجھ لیجیے مجھے آخری دنوں میں بہت پریشانی گئی اور میں ہارٹ کا مریض بن گیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اگر ہم لوگ اس سے کریں گے، ہمارے والدین نے تو جو ترک مکانی کی تھی، اپنے ملک چھوڑے تھے اور بڑے بڑے علی گڑھ یونیورسٹی اور بڑے بڑے اس میں پڑھ کے آئے تھے، ہم ان کے بچے ہیں، ہم نے پڑھنے کے بعد سب کچھ اپنے پر ایک کانفیڈنس تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے سب کچھ، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ میں ناکام ہوں کامیاب ہوں، مجھے جو ہے نا ہال آتے ہیں رات کو، مجھے جو ہے نا ایک عجیب قسم کا وہ آتا ہے کہ یار یہ میں کس جگہ ہوں، میں کرائے کے گھر پہ ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن اس کرائے کے گھر میں رہوں گا، مجھے نہیں پتا، تو یہ تو میرا حال ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ لوگ کیسے زندہ ہیں، مجھے تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ میرے بہن بھائی جو کہ مجھ سے بہت امیدیں لے کے بیٹھتے ہیں کہ یار یہ گورنمنٹ سروینٹ تھے، ان کے پاس یہ پینشن ہوگی یہ ہوگا، لیکن میرا یہ حال ہے کہ میرا جو لیگل رائٹ تھا وہ میں کہیں نہیں کر سکتا، میں کہاں یونائٹڈ نیشن جاؤں، اللہ میاں کے پاس جاؤں، کسی مذہب کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں، مجھے آپ بتائیے۔ شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو، آپ نے بڑا اوپنلی اپنے دل کا حال ہمارے سامنے رکھا ہے، سب کے سامنے رکھا ہے۔ پتہ ہے کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، یہ بیٹھ کے نا فیصلے کیے جاتے ہیں بس اپنے موڈ سے، بس ہم نے آرڈر دے دیا یہ کر دو، لیکن جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں بھگتنے پڑتے۔ ریکو ڈک آپ ابھی تک بھگت رہے ہو، ابھی تک، کیوں؟ کیونکہ افتخار چودھری صاحب نے ایک کالم پڑھ لیا اور کہا کہ اس کو بند کر۔ یہ جو ہے یہ KPT کی زمین کا تنازع ہے نا، ہاؤسنگ سوسائٹی کا، ایسا ہی کچھ ہے، اس کے اوپر مطلب ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن سفرر جو ہے نا وہ یہی سوال کر رہا ہے کہ یہ میرا قصور کیا ہے، اور یہ بات درست ہے کہ یہ آدمی کہاں جائے، کہاں جائے۔ اچھا، کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی نا، سیاستدانوں کو تو آپ نیب کے حوالے کر دیتے ہو نا، جائز یا ناجائز، یہاں پہ تو کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھیں گے، پینشن کھائیں گے۔ بریک لے لیں صاحب۔ ویلکم بیک۔ یاسر محمود صاحب ہیں سعودی دارالحکومت ریاض سے۔ جی یاسر بھائی۔ جی سر، یاسر محمود بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی بزی روٹین کے ساتھ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، میں اور میرے بڑے بھائی ارشد بھائی۔ جی سر، 3 سجیشنز ہیں، تھوڑا کوئکلی میں بتاتا ہوں۔ ایک تو سر کہ ہمارے پاکستان میں جو یونیورسٹی جتنی بھی ہیں وہ ایجوکیشن دے رہی ہیں، اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آتھورائزیشن نہیں ہوتی PEC سے، پاکستان انجینئرنگ کونسل سے، اسپیشلی انجینئرنگ کی بات کرو، وہ کلیئر نہیں ہوتا کون سی یونیورسٹی کون سے اسپیشلائزیشنس پہ انجینئرنگ کروا رہی ہے اور وہ اپرووڈ ہے یا نہیں، وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اوپنلی ان کی جو پروفائل ہے اس پہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسری چیز سر، ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ہماری سوسائٹیز کی، جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی، جی، تو اس کے والے سے کوئی کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ اپرووڈ ہے یا نہیں، یعنی ایڈورٹائزمنٹ وہی آنی چاہیے جو اپرووڈ ہو، جی، اسپیشلی میڈیا کے لیے۔ اور تیسری سر، جو عدالتیں ہیں وہ ہمارے فیصلے کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور اس کو امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے، اس کے لیے کوئی ادارہ ہے، کون سے عدالتوں کے فیصلے امپلیمنٹ ہوگی اور کون سے نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، تینوں ٹھیک۔ یہ سوال تھے، ہاں سجیشنز نہیں دی، یہ سوال ہے، اچھے سوال ہے۔ ہاں، اب انجینئرنگ کی جو بالکل میرا خیال ہے کہ وہ ڈسپلے تو ہونا چاہیے نا، اب اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا۔ جہاں تک ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات ہے تو یار یہ ایک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اکثر جو وہ آپ کو
اپروول دکھاتے بھی ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اپروول کس طرح obtain کیا گیا ہوتا ہے. اب تو یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے بہت آگے بڑھ گیا کہ اب اخبار میں نہیں چھاپتے, وہ فیس بک پہ پوری ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور صرف موبائل نمبر دیتے ہیں, اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز دیں یا ایسٹیمیٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سی یور ان باکس. اب ظاہر ہے اس میں اگر 1,00,000 لوگوں میں سے 99,000 کو پتا ہے کہ فراڈ ہے, لیکن 1,000 کو نہیں پتا نا کہ وہ فراڈ ہے, وہ پھنس جاتے ہیں. تو اب یہ اس لیول تک آ گیا ہے, اور اس کا کیا حل ہو یہ مجھے نہیں معلوم. دیکھیں ویسے تو گورنمنٹ کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرنا, لیکن گورنمنٹ کے حال ہمیں پتہ ہے کیا ہے. تو میرا خیال ہے گھوم پھر کے ذمہ داری ہم پہ خود پہ آتی ہے کہ اپنی ہم ڈیو ڈیلیجنس کریں. ٹرپل چیک کریں. 2 نمبر کام بہت زیادہ ہوتا ہے, خاص کر کے ریئل اسٹیٹ میں, اور بہت سارے ہمیں کتنی کالز آتی ہیں یار, لوگ بیچارے ابھی تک, یہ بھی آج بھی ایک کال ہے سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ جب بھی کہیں پہ انویسٹ کریں, جیسے وسعت نے بھی کہا, یہاں پہ بہت سارے لوگ جھانسے دیتے ہیں. آپ نے خود اپنی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے, اداروں کے پاس جانا ہے, وکیل کرنا ہے, ایکسپرٹس کو کرنا ہے, آپ ریاستی اداروں پہ جو ہے نہ کریں, وہ آپ نے ٹک کرنے ہیں. ہاں, یہ کسی بلڈر کے کہنے پہ, کسی مارکیٹر یا ایجنٹ کے کہنے پہ نہ چلیں گے جی کہ میں سب دیکھ لوں گا, آپ صرف پیسے ڈال دیں. کبھی بھی نہیں, پھر آپ روتے رہیں گے. سر آج کل تو آپ بینک کے سٹاف سے بھی بات کرو تو وہ بھی جو آپ کو بتائیں گے نا کہ یار اس میں نہیں کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی فیس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جب ایکچولی فیس آنے لگ جاتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار اس بندے نے بولا تھا, وہ کہیں گے یار وہ تو اب ہمارے ساتھ. دوسری بات یہ کہ یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا جو صوبائی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ان کا فرض ہے, لیکن کرتے کیا ہیں جب پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے, جب اس میں لوگ بسنے شروع ہوتے ہیں تو ایک دن اشتہار چھپتا ہے جی یہ انلیگل. یہ 4 سال جو بن رہا تھا وہ تو اس وقت تو پھر سب کچھ صحیح, اس وقت مال بڑھ چکا ہوتا ہے, وہ افسر ریٹائر ہو کے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. جیسے جہاں تک آپ کا تیسری بات تو بھائی صاحب ہمارے بھروسے مت رہیے گا, اپنے بھروسے پہ رہیے گا, اپنی مدد آپ. اور تیسرا جو تھا آپ کا امپلیمنٹیشن کا, ظاہر ہے کہ پولیس کو آرڈر کیا جاتا ہے, مختلف محکموں کو آرڈر کیا جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کیس ہے. اب وہ امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں وہ پھر چاہ پانی ایک الگ سوال. نعیم شاہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علیکم. سر میرا بس صرف ایک اپنا وہ تھا, جی آپ لوگوں سے ریکویسٹ تھی میری کہ جیسے سر ابھی پریویس کال میں بھی ساتھی نے اپنا جیسے اپنا بات کی کہ اپنا عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد کون کروائے گا. تو بیسیکلی سر ہماری اپنا پراپرٹی ہے یہاں کراچی میں گلستان جوہر بلاک 10 میں, خالی میری نہیں تقریباً 400 پلاٹوں پہ اس وقت قبضہ مافیا نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم لوگوں نے KDA سے اپنا پلاٹ لیے 1982 میں, پیمنٹیں دیں, ساری چیزیں دیں, اپنا سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں, سارے فائلیں موجود ہیں ہم لوگوں کے نام پہ پراپرٹیز. اچھا اس پہ سر سندھ ہائی کورٹ اپنا آرڈر کر چکا ہے کہ یہ قبضہ مافیا سے خالی کروا کے اپنا مالکان اصل مالکان کو اپنا یہ پراپرٹی دی جائے. اچھا اس کے بعد کراچی سپریم جوڈیشری نے بھی اپنا آرڈر دیا کہ یہ پلاٹ کلیئر کر کے قبضہ مافیا سے چھڑوا کے تو اصل مالکان کو دیا جائے. ابھی رمضان شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے کارروائی بھی KDA نے شروع کی, پھر قبضہ مافیا نے کچھ پیسے جمع کر کے KDA کو دیے, پھر اپنا آپریشن بند ہو گیا. تو سر یہ عدالتیں اتنی بڑی بڑی عدالتیں, سندھ ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, یہ اتنی بڑی بڑی عدالتیں فیصلے دے دیتی ہیں, اس کے باوجود سر اپنا عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل نہیں اپنا کر پا رہے یہ KDA والے. ہمارے محترم صدر عارف علوی صاحب کا صرف ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنا ایک پلاٹ خالی کروا لیا تھا بلاک 10 میں سے, باقی اپنا 400 پلاٹوں میں سے باقی 399 لوگ وہ رولے ہیں, اور صدر علوی صاحب نے اپنے پلاٹ کے بدلے دوسرا پلاٹ حاصل کر لیا خود تو, اور باقی لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ان 4 سالوں میں صدر علوی صاحب کا صرف ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنا پلاٹ اپنا قبضہ مافیا سے کلیئر کر. ہم لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم لوگوں کی سر کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے. آپ کا نعیم صاحب ٹکر ہوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور مافیا کے ساتھ, اور یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہر شاخ پر مافیا بیٹھا ہوا ہے. مطلب چھالیا سے لے کے ریت اور پانی تک ہر چیز مافیا کے. بھائی ریاست 22 کروڑ لوگوں سے کیوں ڈیل کرے, وہ صرف 500 لوگوں سے کیوں نہ ڈیل کر دے جن کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں. ایسا ہی ایسا ہی کاش ہم آپ کو کوئی کچھ کہہ سکے یا آپ کو کوئی اچھی خبر سنا سکے, لیکن ایسا نہیں ہے. عزیز میمن صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم عزیز صاحب. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہلو. جی سر. جی سر ذرا میں آن لائن ہوں ابھی. بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کریں. جی اچھا بھائی مجھے وہ چیزیں
एक तो ये जो मुफ्त आटा माशाल्लाह जितनी पब्लिक इधर आ रही है मुफ्त आटे के लिए, अगर ये लोकल एमएनए, एमपीए, मिनिस्टर्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के घरों तक या दरों तक पहुंच जाएंगे तो फ्री आटा कहाँ होगा? फिर मेरे ख्याल में यकीनन हर किसी की दस्तरस में होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये कराची में अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक कांस्टेबल ने खुदकशी की है, इस वजह से कि उसको लोकल जो अपने पुलिस के एसपी साहब के दफ्तर में जो लोग थे उन्होंने इतना तंग किया था रिश्वतों के लिए, वो रिश्वत नहीं दे पा रहा था तो उसको कभी कहीं ट्रांसफर कर रहे थे, कभी कहीं ट्रांसफर कर रहे थे, उस बेचारे ने आखिर में खुदकशी कर ली। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का अगर किसी का जहन बन ही जाता है, जब अपनी जान लेने को तैयार है, तो कम से कम 2-4 वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी साथ तो ले जाए ना, कम से कम कि कुछ सफाई का मरहला तो शुरू हो। सही, ये तो यही मकसद है कि हम अलग अलग खुद अपने आप को मारते जाएंगे, सिस्टम पे तो कोई नहीं फर्क होना। जब इस हद तक आदमी, क्योंकि मेरे ख्याल में वो पब्लिक अवर्ट होगी, इन चीजों पे आएगी अल्टीमेटली, क्योंकि इतना आटे के पीछे, एक थैले के पीछे जितने ख्वार हो रहे हैं, अगर एमएनए एमपीए के दरवाजे पे पहुंच जाए, ठीक है, या उन गोदामों पे हर किसी को पता होता है कि कहाँ लाखों बोरियां गंदम की स्टोर हुई है, कहाँ भूसा स्टोर हुआ है, कहाँ जो हालात जा रहे हैं, जी, जो हालात जा रहे हैं, हम रूल आउट नहीं कर सकते कि इस तरह के हालात रूल आउट दूर की बात, आप एक्सपेक्ट करें। हाँ, आप एक्सपेक्ट, कुछ लोग अंदर फटेंगे, चिंगारी, कुछ लोग बाहर फटेंगे, सिर्फ एक चिंगारी की बात है। बिल्कुल। फिलहाल वक्फा ले लीजिए। जी, तो हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं, हमें कॉलर्स काफ़ी जगहों से कॉल कर रहे हैं, अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। जो नेक्स्ट कॉलर है हमारे पास वो हैं कराची से आसिम गौरी साहब। आसिफ गौरी जी, आसिफ गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो आया गौरी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आसिफ बात करूँ कराची से। प्रॉब्लम ये मेरा अपना नहीं है, मेरी बेसिकली वाइफ का इशू है, लेकिन ये सब टीचर्स का इशू है जो कि एनटीएस पास कर और जॉब करती हैं और माशाल्लाह अच्छी तरीके से जॉब हासिल कर लेती हैं। मेरी वाइफ बेसिकली ठट्टा डिस्ट्रिक्ट से, उनकी जो कि डोमिसाइल था, मैं कराची में रहता था, तो जाहिर है उनकी जॉब लगी तो उनको ठट्टा सर्व करने जाना पड़ा। 3 साल उन्होंने वहाँ पर सर्व किया, क्योंकि एज पर पॉलिसी 3 साल सर्व करना था। अब उन्होंने सर्व भी कर दिया, लेकिन एज पर पॉलिसी उनकी ट्रांसफर नहीं हुई। हमने बहुत कोशिश की कि देखें, पॉलिसी ये कहती है वेडलॉक पॉलिसी है, जहाँ हस्बैंड होंगे वहाँ उनको ट्रांसफर होनी चाहिए टीचर की, ये पॉलिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की। उसके बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद वो काम ही नहीं हो पाया हमारा अभी तक, और हम धक्के खा रहे हैं। फिर एक सेक्रेटरी कराची में थे, इन सेक्रेटरी उन्होंने हमारा ट्रांसफर कर भी दिया जनन के साथ, ट्रांसफर मिल गया। उन्होंने कहा ठट्टा से विजिट कराएं। हम ठट्टा डिस्ट्रिक्ट के धक्के खाते थे, हर जगह पैसे मांगते। अब आप बताएं पैसे कहाँ दें, कैसे दें? मैं खुद जॉब करता हूँ, अब आए तकरीबन 4-5-6 साल से इसी इशू में लोग परेशान हैं। तो मैं सिर्फ अपने मसले की बात नहीं कर रहा, हम तो खैर फातिहा पढ़ के बैठ गए, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि सबके इशू रिजॉल्व हो। बंदा सेक्रेटरीट भी जाए, सेक्रेटरीट पे जाए, अपना प्रॉपर तरीके से इशू डिस्कस करे, और उनका जेन्युइन केस उनको ट्रांसफर होना चाहिए। अब तो मेरे बच्चे सब डिस्टर्ब हो गए, मैं अकेला जॉब। आप दोनों सरकारी नौकरी में? सरकारी नौकरी में, और ये कह रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है कि जहां हस्बैंड होगा वहीं बीवी की नौकरी भी होगी, ताकि फैमिली साथ रह सके, मगर इस पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ये कराची में है और इनकी बेगम को ठट्टा ट्रांसफर। तो कोई मतलब मेरे साथी रह रही हैं, अब 3 साल 4 साल सर्व किया हमने। मेरी बेटी 1 साल की थी, वाइफ वहाँ लेके जाती थी, बच्चों को स्कूल भी लेकर जाती थी, क्योंकि ज़्यादा जरूरी था पढ़ाना। नहीं, तो बहुत मसला है, बहुत बड़ा फैमिली स्प्लिट हो जाए इसकी वजह से। नहीं तो कोई मतलब जाहिर है कि मतलब किसी जो भी महकमा है, हाँ, कहीं सुनवाई नहीं हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं, बहुत धक्के खाए, और कई जगह पैसे की बात होती है, लेकिन मैंने बोला पैसे पे काम नहीं करना, उनका काम छोड़ देंगे। ये अच्छे मतलब स्पीड मनी, चाय पानी दे ही दे। ट्रांसफर मिल गया, ट्रांसफर कर दिया सेक्रेटरी साहब ने। ठट्टा गए, उन्होंने कहा ठट्टा से रिलीफ करवाएं। हम ठट्टा धक्के खाते रहे, किसी का लाख दे दें, किसी का 90,000 दे दें, किसी का 50,000 दे दें। मैं क्यों दे दें भाई? उसके बगैर तो कोई काम नहीं होता भाई। नहीं दोगे तो नहीं होगा काम। ये सॉरी, ये मुझे कहना पड़ा है हमें। ये हालात जो बात ऊपर से अगर काम जैसे आप कह रहे हैं हो भी गया, नीचे इम्प्लीमेंट करने में जब तक वो आप स्पीड मनी नहीं देंगे ना, अगर फाइल को पहिए लगाने होते हैं सर, क्या करें? अगर कोई साहब ये कॉल सरदार अली शाह जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन तक सुनवा सके, उन तक पहुंचा सके, उनको टैग कर देते, तो हो सकता है उनको टैग कर कि वो इस पे कोई कार्रवाई दिखाएं। देखें यार, रहम खाएं, शदीद मसला, लोगों की बीवी बच्चे हैं। हाँ,
फैमिलियाँ स्प्लिट हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि वो 1-2 लाख नहीं दे सकते रिश्वत के। जी शबरात अली साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबरात अली बात कर रहा हूँ मैं। जी सर ये थोड़ी देर पहले गुलिस्तान जोहर की बात हो रही थी कि जी हमारा प्लाट है 400 गज का और कब्जा छुड़ा के दें, केडीए वाले ये करें वो करें। तो वहाँ पे जो लोग आबाद हैं पहले उनके घर गिराने की बातें होती हैं और वो लोग अरसा दराज से उधर रह रहे हैं और उनको मालकाना हकूक देने की बात भी की गई और प्लीज गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अलाउ भी किया उनको। फिर इनका ये हुआ कि ये जो बिल्डर्स माफिया है ये मिल के फिर वो जगह कीमती है तो इस वजह से ये दोबारा पीछे पड़ते हैं उनके। इनको इसका कोई और ऐसा हल निकालना चाहिए जो कि किसी और जगह इनको अकोमोडेट करें जिनके अगर प्लाट थे भी तो जो लोग आबाद किए गए वो भी पैसे दे के आबाद हुए हैं, ऐसे नहीं आबाद हुए। उन्होंने जगह खरीदी है फिर मकान बनाए हैं। तो एक तो ये है कि मिसाल एक नस्ला टावर की मैं आपको दूंगा कि वहाँ पे एक चीफ जस्टिस साहब थे गुलजार साहब, उन्होंने जनाब अपनी एक अना का मसला बना के और लोगों का पेंशन के पैसे लगा लगा के लोगों ने फ्लैट्स लिए थे और तोड़ दिए गए। उनको अभी तक कोई मुदावा नहीं किया गया और अभी दोबारा वहाँ पे फ्लैट बना के बेचे जा रहे हैं। वो वही बिल्डर माफिया जो पहले गिराने में साजिश कर रही थी अब बनाने में दोबारा फ्लैट बना के बेच रहे हैं। यार वैसे पता है ये हो रहा है यहाँ पे। एक चीज मैंने हमेशा सोची है कि जितना हम अपना ज़हन 2 नंबरी पे लगाते हैं ना, हाँ तो कोई ढंग का बंदा काम कर ले तो अभी आप IMF को पैसे दे रहे होते। नहीं मतलब हमारी जो 2 नंबरी के जो लेवल्स है ना यार वो गोल्ड मेडल है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। हाँ मतलब एक 10 फुट का प्लॉट होगा उसके ऊपर 4 मकान बना लेंगे, सब नाजायज। क्या कह सकते। मजहर मल्ली साहब हैं फैसलाबाद से। यही कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी जी सर जी हुक्म करें, हुक्म करें। वो खान साहब से और दरार खोड़ो साहब से बात कर रही हैं। जी जी सब हाजिर हैं, आप फौरन बोलना शुरू कर दें। जी वसूदुल्लाह खान साहब और दरार खोड़ो साहब, अभी 3-4 दिन बाद पाकिस्तान को बने हुए 50 साल हो जाएंगे। ठीक है सर। तो वहाँ पर बड़े बड़े कन्वेंशन हो गए, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में बड़े बड़े लोग आएंगे। ठीक है, वहाँ पे जनाब उसके बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, बड़े बड़े दावे करेंगे। कुछ लोग करेंगे कहेंगे कि जी हमने ये कानून पास करवाया, कुछ कहेंगे जी हमने ये किया वो किया, मगर कोई बंदा ये बात नहीं करेगा कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। इम्प्लीमेंट की बात कोई बंदा नहीं करेगा कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाया। ये हमें क्या इंसाफ देंगे ये जो आला अदलिया में लोग बैठे हुए हैं, जो आला अदालतों में बैठे हुए, निचली अदालतों में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, वो अवाम के इंसाफ की बात ही नहीं करते। आप अदलिया में देखें कितने हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सिविल कोर्ट्स में देख लें यानी कि पेंडिंग पड़े, मगर कोई बंदा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अदालत इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आपस में एक दूसरे को इंसाफ नहीं दे सकते, ये आम अवाम को क्या इंसाफ देंगे। एक जज कह रहा है कि मैंने 2-3 से फैसला किया, कह रहा है मैंने 4-3 से किया है। इनकी हमें नहीं समझ नहीं आ रही कि इन्होंने फैसला किया क्या है। ठीक है सर, मली साहब दिल की बात कर रहे हैं आप। इस कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बात की जाए, इसको आम आवाम को इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मली। हाँ इस पे जाहिर है ये कोई तबसरा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बहुत ही सेल्फ कंटेन्ड किस्म का एनालिसिस था, बेहतरीन था। हाँ नेक्स्ट कॉलर मिसबाउल हक हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, उसका आप लोगों का एक मैंने एक प्रोग्राम देखा हुआ था, तकरीबन वो मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, एक बरवक्त ऐप जो है ना और दूसरा है बीकेश सर। उन्होंने सर मैंने उनके लिए अप्लाई किया हुआ था तकरीबन लोन के लिए। जब मैंने 30,000 का लोन लिया था उसने मुझे दे दिया था, उस 30,000 के बजाय उसने मेरे से 50,000 लिया था। फिर सर दूसरी दफा मैंने नहीं किया था और वो बार बार एक मेरा जो डेटा उसने दूसरे एप्लीकेशन वालों को सेंड किया हुआ था।
وہ اپنی طرف سے خود ہی سینڈ کرتے, کوئی 2000 سینڈ کرتا تو پھر 6 دن کے بعد نہیں ہے سر, پھر میرے سے 20,000 25,000. سر میں یتیم بنتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے 3 لاکھ روپے جو ہے نا اسی طرح دے دیا تھا. 1 لاکھ 1 مہینے کے اندر اس نے میرے سے 3 لاکھ روپے لے لیا تھا. ابھی دوبارہ کرتے, دوبارہ میں اتنا مینٹلی ڈسٹرب ہوا ہوں. ابھی بیسیکلی میں ضلع ثوابی کا رہنے والا ہوں. ایک افسر کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, آرمی کا افسر ہے, میں ان سے ڈیو ان کے ساتھ 30,000 مہینے تنخواہ ہے. ابھی 3 سال ہوا تھا سر کہ میں شادی ہوئی تھی, میں جب بھی جمع کرتا ہوں کوئی بھی کرتا ہوں تو وہ میرے سے لے لیتا, میرے ڈیٹا جو ہے نا آگے پیچھے شیئر کر دیتے. صرف 30,000 لیا ہوتا اور ابھی 3,20,000 ادھار لے کے وہ کو دے دیا تھا. ابھی سر پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر, کوئی بھی سائبر کرائم یا کوئی بھی سر, مجھے تو کوئی نہیں, میرا تو کوئی نہیں, آپ تینوں مجھے اپنے بیٹے سمجھ کے میرے جو مسئلہ مسائل ہے اس کو حل کر دیں. ان کا مجھے سمجھ نہیں آئی کس میرا خیال لون شارک کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. حالانکہ کسی آپ ہیں ابھی مصباح الحق صاحب لائن پر ہیں؟ جی آپ کو کس سے آپ نے پیسے لیے, مطلب کس کے ساتھ کی آپ کا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ سر صرف ایک ٹائم پہ میں نے کر دیا تھا جو پر وقت ایپ ہے نا, صرف ان سے لے لیا تھا, اس نے 30,000 دیا تھا. یہ جو سوشل میڈیا پہ قرض دے رہے ہیں ان سے لیا تھا؟ جی سوشل ایپ پہ اور 30,000 کا قرض لیا تھا اصل. سر یہ جو 30,000 تو یہ مطلب ایک سیکنڈ مصباح صاحب, یہ جو مطلب جو ایپس ہوتے ہیں, یہ جو مختلف نام ہے, یہ وہ والا چکر ہے یہ؟ جی یہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی آپ ہی نے کیا تھا سر. اس کے اوپر SECP کو کمپلینٹ جاتی ہے. اب یہ مجھے پتا ہے کہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. SECP کو کمپلین جائیں کیونکہ زیادہ تر یہ غیر قانونی طریقے سے یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, لاکھوں لوگ ہیں. اس کے اوپر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا. میری تو آپ کو رائے یہ ہوگی کہ بھائی ان کے پاس آپ کے اوپر میرا خیال ہے کہ کوئی قانونی دباؤ نہیں ہے, یہ آپ کو ہراساں کر سکتے ہیں, آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. یہ محض بدماشی ہے, کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. جی اور تو یہ کس سے FIA سے رجوع کر سکتے ہیں؟ SECP یا آپ کے جو جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں نا, جو آرمی افسر کی جناب پہ بات کی, آپ ان سے بات کریں, ان کو بتائیں یہ کیا مسئلہ ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر سکیں گے. یا تو اسٹیٹ بینک ہے یا تو SECP, یا میں 100% SECP کا مطلب سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, اس کو کمپلین کریں, وہی ریگولیٹ کرتا ہے. اور آپ کی طرح اگین جیسے شاہ زیب کہہ رہا تھا, اگر ہزاروں لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ ہیں بالکل ان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں. آن لائن فراڈ ہے نا, یہ مطلب ہاں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. وہی پرانا وہ جو لون شارک والا سسٹم ہے نا, صرف آپ کے فون پہ ہے لون شارک یہ ہے. لیکن آپ حوصلہ رکھیں, اور یہ 2-3 ادارے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بڑے پیمانے پر اس کی شکایت آئی ہیں بہت, تو ضرور ان کو اپروچ کریں, اپنا کیس ان کو بتائیں. جی تو اجازت دیجیے فی الحال منڈے تک کے لیے. خدا حافظ.